मोदी सरकार का झूठ फिर बेनकाब, तैयारे 5 गिरे या 6 गिरे। अब तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ना करते, झूठ बोलते, आखिर अमेरिकी सदर को दरमियान में आना पड़ा और ट्रंप ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिराए। अच्छा, ये 5 या 6 वाला जो मामला है वो ठीक है। एक जो है वो बग़ैर पायलट के उड़ने वाला जहाज़ था, इसराइल का दिया हुआ जहाज़ था जो गिराया गया था। जहाज़ 6 ही गिरे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेरे और आप जैसे कुछ लोग हैं जो वीलॉग्स वगैरह करते हैं, वो शायद ये समझ रहे हैं कि मोदी का झूठ बेनकाब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी ने ये सच ट्रंप के मुंह से उगलवाया है। ये मोदी और ट्रंप की मिली भगत है, जिसके बाद ट्रंप ने ये इतराफ़ किया कि 5 जहाज़ गिरे। नरेंद्र मोदी, जिनको सरेंडर मोदी भी कहा जाता है, वो ये इतराफ़ अगर ख़ुद करते तो उनकी और उनकी पार्टी बीजेपी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन मसला कहाँ पे था? मसला ये है कि आप ज़रा मेरे साथ पीछे चलिए और हम जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरू में सरेंडर मोदी का दौरा अमेरिका के पर चलते हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिफाई नुक्ता निगाह से होने वाले माहदे की बात की, और माहदे की बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भारत को F-35 जहाज़ों का जो फ्लीट है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल। और यह माहदा जो है सरेंडर मोदी के साथ हो सकता है। सरेंडर मोदी वहाँ तो कुछ ना बोले, वहाँ पे भी सरेंडर कर गए, क्योंकि ये बड़े कीमती जहाज़ है जी, बड़ा महंगा फ्लीट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील थी। बिल्कुल। जो कि मोदी जो है वो करना भी चाहते थे और इनकार भी नहीं कर सकते थे, यानी वो गो मगो की पोजीशन में थे। अब ये हुआ कि वो जब वापस आए तो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। वहाँ के दिफाई तजियाकार लठ लेकर पीछे भाग गए। उन्होंने कहा 19 ममालिक ने ये जहाज़ ले रखा है, बड़ा महंगा जहाज़ है, इसकी मेंटेनेंस, इसके लॉजिस्टिक्स, इसका स्पेयर पार्ट्स, और सबसे बड़ी बात अमेरिका की वो धमकी वो जो हर मुल्क को लगाता है कि मैं जब चाहूँगा आपका जहाज़ जो है वो फ़ज़ा में बुलंद नहीं होगा क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है। अब F-35 वाकई दुनिया का जदीद जहाज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बेहतर जहाज़ है, इस वक्त गिराया जा सकता है, ये ईरान ने साबित कर दिया है। मोदी बुरी तरह फंस चुके थे, और मोदी क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था राफेल एम पे 25 जहाज़ ख़रीद रहा है जो मेरीन्स हैं, और इन जहाज़ों के ख़रीदने से पहले मई की जंग हो जाती है, और मई की जंग के बाद जब तैयारे गिरने और राफेल तैयारे गिरने के सबूत सामने आते हैं तो मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल। अब मसला ये था कि वो राफेल से कैसे जान छुड़ाएंगे या राफेल को बेहतर तैयारा कैसे करार देंगे, और एक दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर कि F-35 ख़रीदो, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कमीशन के हकदार थे। हकदार ही कहना चाहिए, हालांकि उनके करीबी दोस्त एलन मस्क इस जहाज़ को फजूल जहाज़ करार दे चुके हुए हैं। वो कहते हैं कि ये इससे बेहतर जहाज़ बनाया जा सकता है, और इतनी कीमत में इतना महंगा जहाज़, मतलब इतने ज़्यादा डॉलर्स में आप कौन सी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, ये बड़ी महंगी हिस्स बात है। अब हुआ ये कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस मामले पर ले दे थी, ऊपर से जंग मई हो गई, जहाज़ गिरा दिए गए, राफेल गिरने की बहुत सारी जो है तस्दीक सामने आ गई। रॉयटर्स जैसे अदारे ने भी उसकी तस्दीक कर दी। कश्मीर से आई हुई तस्वीरें भी जो हैं वो मुँह से बोल रही थी कि कौन कौन सा जहाज़ इनका गिराया गया है। लेकिन मोदी मुसलसल इससे इनकार इसलिए कर रहे थे कि इकरार की सूरत में अपना वो जारहानापन जो उन्होंने दिखाया था उससे उनको बैकआउट करना पड़ता। लेकिन अब मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो जंग बंदी कराकर उनकी फेस सेविंग कराई थी। बिल्कुल। अब इस जंग बंदी के नतीजे में वही बात जो जनवरी के आखिर और फरवरी के अवाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि आप मेरे साथ F-35 का मुआहदा करें, इस माहदे से कैसे भागना था, ये मोदी सरकार के लिए एक मसला बनता चला जा रहा था। मोदी ने यह सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद खुश किया जाए और उनसे ये मुआहदा कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले राफेल को गिरने की तस्दीक कराई जाए। अब ये तस्दीक अगर किसी और ज़राए से हुआ होती तो बहुत सारे लोगों ने कहना था शायद गलत है। बिल्कुल। जैसे हमारे मीडिया में भी होता है, ऐसे लोग हम बात करते हैं। मोदी ने अमेरिका से कहा कि अगर अपने F-35 बेचना चाहते हैं तो आप ये इस बात की तस्दीक करें कि हमारे 5 जहाज़ गिरे।
ہاں مجھے بتائیں، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون اور یہ جولائی، 5 ماہ کے بعد جو ہے وہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ضرورت مئی کے بعد کیوں پیش آئی کہ وہ اب یہ تصدیق کرے 3 ماہ کے بعد کہ 5 طیارے گرائے تھے اور جن میں رافیل بھی شامل ہے، کیونکہ انڈیا رافیل سے بیک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، وہ جو رافیل ایم کی ڈیل ہے اس سے نکلنا چاہتا یعنی ہے۔ وہ 26 طیارے جو فرانس سے لینے کا وہ سوچ رہا تھا وہ اس سے نکل 25 یا کے 26 تو طیارے ہیں وہ جو لینا چاہتے ہیں، اس سے نکل F-35 کی طرف جانا چاہتا ہے، F-35C پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، اے، بی اور سی۔ بالکل اے جو ہے وہ کچھ سستا ہے، اس میں جو ریڈار سسٹم ہے، جو اس کی ویپنریز ہے وہ کچھ کم ہے۔ پھر بی کلاس آتی ہے جس میں بم بھی شامل ہیں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دور سے پھینکے جاتے ہیں اور بہت مار کرتے ہیں۔ سی جو ہے ان کا میرین قسم کا جہاز ہے جو سب سے مہنگا ہے، اور یہ بنا رن وے کے اتر سکتا ہے، یہ سب سے مہنگی کلاس ہے، ورٹیکل لینڈنگ ہے، ورٹیکل ورٹیکل لینڈنگ لینڈنگ یہ جو بھی کر آپ دیتا ہے۔ اب مودی سرکار نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے دنیا بھر کو یہ باور کرا دیا کہ رافیل گرا ہے، تاکہ انڈیا میں اپوزیشن کا اور دفاعی تجزیہ کاروں کا منہ بند کیا جائے، جو کہہ رہے تھے کہ اب بھی رافیل جو ہے وہ F-35 سے بہتر طیارہ ہے اور یہ نہیں گرایا گیا، جو جھوٹ بولا جا رہا تھا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا۔ یہ جھوٹ بولنا جھوٹ کے آپ ایک جھوٹ کے کو بچانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مودی سرکار نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے اپنی پراکسی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے یہ بات نکلوا دی کہ 5 جہاز گرے ہیں اور جن میں رافیل بھی شامل ہے، تاکہ F-35 کی ڈیل کو جو ہے بھارت کو فائنلائز کرنے میں آسانی ہو سکے۔ گو یہ ابھی نہیں ملیں گے، ان کے ملنے میں بھی 4-5 سال لگ سکتے ہیں، یعنی یہ جا کر 2030 کے قریب جو ہے۔ ہاں تو جب تک ان کے F-35 ان کو ملیں گے، ہمارے J-35 آ چکے نہیں، ہمارا J-35 تو پہلے آ جائے گا۔ J-35 کی تو ایک پرواز گلگت کے اوپر سے، پھر وہ کہیں گے جی آپ کہتے ہیں جی اندر کی بات نہ بتایا اندر کی بات دیکھیں، J-35 تو اب آپ کے پاس آیا، آپ سمجھے آ جائے کل آئے، جب ہماری مرضی ہوگی ہم اٹھا لیں گے، وہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ F-35 لینے کے لیے ابھی بھی 4 سے 5 سال چھوڑے، پھر اس کے ساتھ ساری شرائط ماننی پڑیں گی۔ یہ F-35 کی جو قیمت امریکہ دیتا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اس کی جتنی ویپنری جس کے اندر میزائلز لگنے ہیں، جو اس کے اندر ریڈار لگنے ہیں، اس کی قیمت اس میں شامل نہیں ہوتی، وہ آپ کو الگ سے خریدنے پڑتے ہیں۔ صحیح، یہ ایک نیا فراڈ اس نے شروع کر رکھا ہے، وہ جیسے آپ کسی سے کوئی چیزیں لینے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز الگ سے ملے گی، یہ اس کا بٹن جو ہے آن آف والا ہی الگ سے نہیں، یہ تو بڑی سادی سی مثال ہے کہ آپ کہیں کوئی چیز لینے جائیں تو وہ آپ کو چیز خرید کے آپ جب کہتے ہیں جی اس کو لفافے میں ڈال دیتے وہ کہتے ہیں جی لفافے کے لیے الگ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، لفافے کے الگ پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ سارے لفافے کے الگ پیسے جو تھے وہ دینے پڑ رہے تھے، اور مودی سرکار نے یہ اعتراف کروا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ راہ کھول دی ہے کہ اب F-35 کا سودا جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ لازمی بات ہے اگر اس میں ٹرمپ کی کمیشن ہوگی تو ادھر سے مودی سرکار کی، میں سرکار کی اس لیے کہتا ہوں کہ مودی کو شاید اس میں سے ایکسکلوز کر دیا جائے کہ وہ نہیں کمیشن لیں گے، لیکن ان کی گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ اس ڈیل کے حق میں ہیں۔ گو وہاں کی اپوزیشن جو ہے، راہل گاندھی وغیرہ، وہ ابھی بھی اس کے خلاف ہیں، وہ رافیل پہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹک کرنا چاہیے اور اپنی فضائیہ کو بہتر بنانا چاہیے۔ امریکہ F-35 کے ساتھ ساتھ یہ آفر بھی کر رہا ہے کہ اس کی ٹریننگ کے لیے بھی وہ آپ کو ٹرینرز اور آپ کو باقی اکوپمنٹ دے گا، اس کے لیے اسپیشل ایئرپورٹس بنائے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا عدیل بھائی خرچہ ہے جو کہ مودی سرکار اٹھانا چاہتی ہے، صرف چھوٹی سی کمیشن کے لیے اٹھانا چاہ رہی ہوگی، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مہربانی جس میں اس نے جنگ بند کرا کر اس کی فیس سیونگ کرا دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے تجزیہ کار، بہت سارے یہاں پر بیٹھے ویلاگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اعتراف کر لیا جی مودی کا جھوٹ سامنے نہیں آیا، مودی نے ٹرمپ کے منہ سے یہ سچ نکلوایا ہے تاکہ وہ F-35 والی ڈیل جو ہے اس کو فائنلائز کر سکے، جس کے لیے اس پر بے پناہ تنقید کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے خاموش رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آفر کر دی، آفر لے کر یہ بھارت آ گئے، اور بھارت آ کر ان کو کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی کہ F-35 کیوں خریدا جائے۔ بالکل، رافیل ہم نے گرا لیے۔ رافیل گرانے کے بعد جو ڈیمورلائزیشن تھی انڈین فضائیہ کی، وہ بہت عروج پر رہی۔ اب اس کو بوسٹ کرنے کے لیے F-35 چاہیے تھا، لیکن وہاں کی اپوزیشن، وہاں کے
مختلف صوبے جو ہیں اس کے مخالف تھے، کیونکہ بہت بڑا پیسہ بھارتی عوام کا اس پر خرچ کیا جانا ہے، ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے جانے ہیں۔ اس کی فیس سیونگ کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا گیا کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ 5 جہاز گرائے گئے تھے جن میں رافیل بھی شامل تھا، تاکہ ہم F-35 کی ڈیل کو صحیح فائنل کر سکیں۔ تو یہ دھندا ہے پر گندا ہے، یہ بالکل کمیشن کا دھندا ہے جی، صحیح، اور اتنا گندا ہے کہ اس میں اپنے ملک کے لوگوں کی غربت کو بھی نہیں دیکھا جا رہا، ان لوگوں کی غربت کو جو سطح اس کو کیا کہتے ہیں، غربت کی لکیر اس کو کہتے ہیں جس سے نیچے لوگ یہ زندگی پاورٹی گزارتے لائن ہیں۔ جس کو ہاں انگریزی میں تو بالکل، یہ کہیں گے پاورٹی لائن کے انڈر جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کی جیبوں سے ٹریلینز آف ڈالر نکال کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیب میں ڈالنے کے لیے مودی سرکار نے یہ ساری چال چلی ہے، جس میں اس نے اب F-35 کی ڈیل کو فائنلائز کرنا ہے، اور یہ ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے وہ 5 جہاز صحیح، گرنے کا جو اصل سچ تھا وہ ٹرمپ کے منہ سے ٹرمپ کے نکلوا منہ سے دیا، نکلوا دیا۔ اور ہم لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ٹرمپ نے منہ سے نکال دیا۔ بھائی مودی کا اعتراف ہے، یہ ٹرمپ کا اعتراف نہیں ہے، یہ مودی کا اعتراف ہے جو ٹرمپ کے منہ سے نکل رہا ہے کہ 5 جہاز گرائے گئے ہیں جو اس میں رافیل بھی شامل ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ مودی F-35 کی ڈیل کو فائنل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ کچھ پیسے کمانا چاہتا ہے، کچھ پیسے ڈونلڈ ٹرمپ کمانا چاہتا ہے، کچھ اس کی مارٹن جو میکرز ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ انڈین عوام کا پیسہ ہے جو اس طرح سے لٹایا جائے گا، اور پھر F-35 بھی ہمارے ہاتھوں گرایا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایکچولی یہ ٹرمپ نے اعتراف کیوں کیا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔